أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا یکلف نہیں تکلیف دیتا، مکلف کرتا، اللہ تعالی، نفسن کسی نفس کو، الا مگر، وسعہا اس کی وسعت کے مطابق، اس کی وسعت بھر، لہا اسی کے لیے ہے، ما جو، کسبت اس نے کمائی کی، نیکی کی، وعلیہا اور اسی کے ذمے ہے، ما جو، اکتسبت اس نے برائی کمائی، برائی کی۔ ربنا اے ہمارے رب، لا نہ، تؤاخذنا تو مواخذہ کرنا ہمارا، ان اگر، نسینا ہم بھول جائیں، او یا اخطأنا خطا کریں ہم، بھول جائیں ہم یا خطا کریں ہم۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ، تحمل تو ڈال، علینا ہم پر، اسرن ایسا بوجھ، کما جیسا کہ، حملتہ ڈالا تو نے اسے، علی الذین ان لوگوں پر، من سے، قبلنا ہم سے پہلے تھے۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ، تحملنا تو اٹھوا ہم سے، ما جو، لا نہیں، طاقت طاقت، لنا ہمارے لیے، بھی جس کی، واعفو اور درگزر فرما، عنا ہم سے، واغفر اور بخش دے، لنا ہمارے لیے، ہمیں، وارحمنا اور رحم فرما ہم پر، انت تو، مولانا مولا ہے ہمارا، فانصرنا پس نصرت فرما ہماری، مدد فرما ہماری، علی اوپر، القومی قوم کے، ان لوگوں کے، الکافرین جو کافر ہیں۔
اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ جو نیکی کرے وہ نیکی ہے، یعنی جو نیکی وہ کرے وہ اسی کے لیے ہے، اور جو برائی وہ کرے وہ اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ آمین۔ یعنی بخشش سے نجات کے لیے، رنج و غم اور ہم دور کرنے کے لیے ان آیات میں ہمارا عقیدہ بتا دیا گیا کہ مومن ہونے کے لیے کس کس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ جو آخری 2 آیات ہیں، پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بعضهم علی بعض، ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اور یہ کس کا کام ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ وہ جسے چاہے فضیلت دے، لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ ہم تمام پیغمبروں پر ایمان لائیں اور فرق نہ کریں ان میں سے کسی ایک میں بھی، اور ان میں سے کسی کے درمیان نہ فرق ہے نہ ہم کر سکتے ہیں۔ یعنی ہم ان میں سے ایک دوسرے پر ترجیح نہیں دے سکتے، ایک کو دوسرے پر، اور اس معاملے میں نہ ہی ہم جھگڑ سکتے ہیں، لڑنا جھگڑنا بھی نہیں ہے۔ تمام پیغمبروں پر ایمان لانا مومن کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور پھر ایمان لانے کا مطلب قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنی پیغمبروں کی بات، جو کچھ بھی وہ حق میں لائے، جو پیغام انہوں نے دیا، اور ہم نے اطاعت کی، سرنڈر کیا۔ ویسی اطاعت درکار ہے، ویسی بندگی درکار ہے۔ کیا ہم نے ابھی تک نہیں سنا جو ہم سنی انسنی کر رہے ہیں، جو ہم اطاعت کا حق ادا نہیں کر رہے؟ اور پھر غفرانک ربنا والیک المصیر، تیری ہی بخشش ہم چاہتے ہیں اور اے ہمارے رب تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ یعنی ایمان لا کر، اطاعت کر کے بھی ڈر رہے ہیں، فکر مند ہیں اپنی آخرت کے بارے میں، اپنے انجام کے بارے میں، اور بخشش کے طلبگار ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا اہم قاعدہ ہمیں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی وسعت اور طاقت سے بڑھ کر مشکل میں نہیں ڈالتا، یا بوجھ اس پر نہیں ڈالتا، یا ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے قابل عمل ہیں، سارے کرنے کے لائق ہیں، ہم سب ان کو کر سکتے ہیں۔ اس میں سے کوئی کام بھی ایسا نہیں جو ہماری وسعت اور طاقت سے بڑھ کر ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے بھی کچھ جسمانی صحت زیادہ دی، کچھ کو ذہنی طاقت، اسی کے مطابق ہم پر ذمہ داریاں بھی ڈال دی گئیں، اور اس کے ہی مطابق ہمارا حساب بھی ہوگا۔ کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے ہر روز 2 من لکڑی کیوں نہیں اٹھائی، جبکہ وہ خود بھی چلنے کی سکت نہ رکھتا ہو۔ تو کوئی ایسا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا جس میں کوئی سینس نہ بنتی ہو، کوئی لاجک نہ بنتی ہو، یا کسی کو کسی ایسی چیز کا پابند نہیں کیا کہ وہ جو کر نہیں سکتا۔ مثلاً اگر 5 وقت کی نماز کا حکم دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ لوگ اپنی دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز بآسانی پابندی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر سال میں 1 مہینہ روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا تو یہ رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ جون کے بڑے سخت دن بھی آئیں گے، جولائی کے سخت مہینے بھی آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر ایسی کوئی مشقت نہیں ڈالی کہ جو وہ برداشت نہ کر سکیں۔
ہم کو ڈر لگتا ہے، بعض اوقات ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ خواہ مخواہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالی ہم سے زیادہ جانتا ہے، اس لیے اس نے جو بھی عمل کرنے کے لیے کہا ہے وہ دراصل ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتی، یہ میرے لیے نہیں، یا بہت مشکل ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو شخص جو کچھ بھی کرے گا اس کے مطابق جزا یا سزا پائے گا، اچھا یا برا بدلہ پائے گا، ہر اس بدلے کا ذمہ دار وہ خود ہے، کیونکہ اس کے عمل کے عین مطابق۔ اور پھر ہم کو مزید دعا سکھا دی، اللہ ہم بھول جائیں یا ہم غلطی کریں، ہم کو نہیں پکڑنا۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں نا، جیسے بندہ سوری کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ نادم شرمندہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، منتیں ترلے کرتا ہے، وہ رب مان جاتا ہے۔ کیسی دعائیں سکھائی ہیں نا۔ اور ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈالنا جیسے پہلے لوگوں پر مشکلات آئیں، اور ہماری طاقت سے بڑھ کر ہم پر کوئی ذمہ داری نہ ڈالنا۔ اللہ جی ہمیں معاف کر دینا، ہم سے درگزر کر دینا، ہمارے گناہوں سے اعراض برتنا، ہمیں بخش دینا، ہم پر رحم فرمانا۔ تو ہی تو ہمارا مولا ہے، تو ہی تو ہمارا دوست ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمیں کافروں کے مقابلے میں ضرور مدد کرنا۔ انسان کے لیے دین کا ٹیسٹ ہے، امتحان ہے، سب سے مشکل ٹیسٹ۔ اگر انسان کو موافق ماحول میسر نہ آئے تو اس کا دین پر قائم رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یا رب، جو لوگ تیرے احکامات کے انکاری ہیں مجھے ان کے مقابلے میں علمی اور عملی طور پر، اخلاقی طور پر برتری اور قوت عطا فرمانا، تاکہ میں تیری اطاعت سے پیچھے نہ رہ جاؤں۔ بہرحال یہ دو آیات بہت ہی اہم ہیں، ان کو زبانی یاد کرنا، ان کو پڑھنے کے بعد دعا مانگنا۔ ابھی ہم آج دعا بھی مانگیں گے، آج ہم اپنے اپنے گھروں میں اہتمام کریں گے اچھے کھانوں کا، خوشی کا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بہت زیادہ خوشی کا اہتمام کرتے جب وہ سورۃ البقرہ کو مکمل کرتے۔ ان کے الفاظ پہ غور کیجئے، تمام پیغمبروں کو یہ لفظ بہت پسند تھا، ربنا اللہم، سب نے اسی طرح رب کو پکارا۔ اس اس لفظ میں بہت اپنائیت ہے، بہت مٹھاس ہے، بہت درد ہے، بہت گہرا رشتہ اور تعلق ہے۔ محسوس کیجئے اور ڈیولپ کیجئے، اپنی بندگی بجا لانے کا حق ادا کر دیجئے، اللہ کو راضی کر لیجئے، خوش کر لیجئے، اللہ کو منا لیجئے، اللہ کو منا لیجئے۔ واللہ کہیں دیر نہ ہو جائے، اللہ ماننا چاہتا ہے، منا لیجئے۔ اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ملے گا کہ وہ بہلول بیٹھا تھا سرے راہ، تو لوگ گزر رہے تھے، بھئی تم کیوں رو رہے ہو؟ چندہ پھینکتے، سکے ڈالتے اس کے آگے، پیسے رکھتے، شاید مانگنے والا ہے، کیا ہوا، کیوں نہیں چپ کر رہے؟ اس نے کہا میں تو مخلوق اور خالق کا راضی نامہ کر رہا ہوں۔ گزرنے والے نے کہا واقعی یہ تو پاگل ہی لگتا ہے، یہ کیوں کر ممکن ہے، کیا بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ کچھ دن گزرے، اسی مسافر کا قبرستان کے پاس سے گزر ہوا، کیا دیکھتا ہے، وہی وہاں بیٹھے ہوئے رو رہا ہے۔ بازار میں بیٹھے ہوئے بھی تم رو رہے تھے، آج قبرستان میں بیٹھے بھی رو رہے ہو، اب کیا معاملہ ہوا؟ ادھر کون سن رہا ہے، ادھر کون تمہاری مدد کرے گا؟ اس نے کہا میں تب بھی مخلوق اور خالق کا راضی نامہ کرا رہا تھا اور رو رہا تھا، اور اب بھی میرا معاملہ وہی ہے۔ کیسے؟ اس وقت اللہ راضی ہونا چاہتا تھا لیکن مخلوق کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ آج مخلوق قبروں کے اندر رو رہی ہے راضی کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب وقت گزر گیا، اب ٹائم نہیں ہے۔ ہر کام اپنے وقت پر ہی اچھا لگتا ہے۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا 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 لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. مانگ لیجیے اللہ سے جو کچھ مانگنا ہے. اللہ جی تو ہی تو ہمارا مولا ہے، تجھ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اللہم انت مولانا، اللہم انت خالقنا، اللہم انت رازقنا، اللہم انت ولینا، اللہم انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ جی ہماری مدد فرمائیے، اللہ جی ہماری مدد فرمائیے. ہم کمزور ہیں، ہم محتاج ہیں، تو قوی ہے یا اللہ، تو غنی ہے یا اللہ، تو رب ہے یا اللہ، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے. اسی لیے تو تجھ سے مانگ رہے ہیں. سب دعائیں مانگیے اپنے لیے، ملک کے لیے، حالات کے لیے، اور ہمارے لیے، ہمارے مشن کے لیے. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. سب کو بہت بہت مبارک ہو. بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی سعادت دی ہے. الحمدللہ.